اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آخر میں تھوڑا سا میں اس میں اور مزید بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں کویسچن ہوا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی میں دو نمازوں کو حقیقتاً جمع کرنا منع ہے۔ حقیقتاً جمع کرنے کا مطلب ایسا کہ ایک نماز کو قضا کریں اور اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں، یا اگلی والی نماز کو وقت سے پہلے ادا کیا جائے۔ فقہ حنفی میں دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کہیں حدیث کے اندر ایسا آیا کہ کسی نے دو نمازیں جمع کی تو ہم اسے جمع سوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس سے جمع سوری مراد لیتے ہیں۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن صورتاً جمع نظر آئیں، جس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلی نماز جو ہے مثلا ظہر بالکل آخری وقت میں پڑھیں کہ اب ٹائم بس ختم، اور اس کے بعد عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، تو یہ دونوں دیکھیں جمع ہوئیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ ہاں، یہ جو میدان عرفات میں ظہر و عصر ملائی جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کی موجودگی اس میں شرط ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ باقی رہا جو مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے کہ مغرب کو نکال دیتے ہیں اور عشاء میں، وہ چونکہ صریح حدیث موجود ہے کہ صحابہ نے مغرب کی نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دیا اور سفر کرتے رہے، پھر نماز ادا کرنا چاہیے، سرکار نے روک دی اور فرمایا کہ ہم مزدلفہ میں اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو اس کو اس پر محمول کیا جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ نماز تو آپ کو عشاء کے ساتھ ملا کر ہی پڑھنی ہے، اور اس میں قضا نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی عرفات سے مغرب کے بعد نکلے اور مزدلفہ پہنچے، پھر عشاء کے ٹائم میں دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دونوں کو ادا کی نیت سے ادا کیا جاتا ہے، پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں نمازیں اگر کہیں حدیث میں آیا تو اس سے مراد جمع سوری ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو آخر میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ایک خلاصہ ہوا، اور آخر میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہر شخص اپنے امام کی پیروی کرے، یعنی اگر شوافع پڑھتے ہیں، حنابلہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھیں، اور اگر ہمارے اور اس طرح رفع یدین کا مسئلہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے امام کی پیروی کرے گا، کہ اگر امام اعظم نے ان روایات کو لیا ہے جس میں رفع یدین کا ترک ہے تو ہم امام اعظم کو فالو کریں گے، اور کوئی ان اماموں کے پیچھے چلتا ہے یا ان روایات کو جو اماموں نے لی کہ جس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اور اس کو منسوخ نہیں مانتے، تو وہ اس پر عمل کریں۔ اور یہ جو آخری بات تھی کہ اپنے امام کی پیروی کرنے میں کیا یہ ضروری ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب امت اس بات پر متفق ہے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تقلید کا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم کسی ایک کے پیچھے اس لیے چلتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، اور اس نے قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کر بیان کیا ہوگا۔ اور ایک شخص کی تقلید پر اس لیے متفق ہوئے کہ جو احکام شرع ہوتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی حکمت ابتلا ہے۔ ابتلا کا مطلب آزمائش میں مبتلا کرنا، تو آزمائش میں آدمی اسی وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کے مخالف ہوتی ہے، پھر ہی امتحان ہوتا ہے، یعنی نفس راضی نہیں ہو رہا اور سستی آ رہی ہے، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اب تو ماننا ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس مسئلے کی وجہ سے، لیکن یہ تو ماننا ہے، مالی نقصان، روحانی تکلیف، دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماننا پڑے گا۔ اب اگر ایک امام کی پیروی کریں گے تو یہ چیز زندہ رہے گی، کیونکہ بعض احکام آپ کے موافق ہوں گے، بعض مخالف ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چاروں اماموں میں سے سب چونکہ حق ہیں، کسی کی بھی پیروی کر لیں کسی بھی وقت میں، تو ایسا ہوگا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ماننے میں مشکل محسوس ہوگی، وہ امام شافعی کی طرف چلا جائے گا، وہاں مشکل ہوئی تو امام احمد بن حنبل کی طرف چلے گئے، ورنہ امام مالک کی طرف چلے گئے، تو پھر بتائیں کہ شرعی احکام میں ابتلا کہاں رہا۔ اور اسی طریقے سے اگر دو افراد ہیں اور کاروباری ڈیل یا کوئی بھی جھگڑا ہوا، جس کو آسانی محسوس ہوئی امام اعظم کے مسئلے میں، اس نے کہا میں تو امام اعظم کو مانوں گا اس مسئلے میں،
اور دوسرے کو امام شافعی کے مسئلہ ماننے میں آسانی، وہ کہتا نہیں میں تو اس وقت امام شافعی کا مسئلہ مانوں گا، بتائیں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور تقلید کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک امام کے قول کو قبول کرتے ہیں دلیل پر نظر رکھے بغیر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دلیل کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہی بات کہ اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالا ہوگا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تقلید نہیں کریں گے، آپ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں، تو بھائی پھر یہ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جدید ترین مسائل ہیں اور اتنی پیچیدگیاں ہیں، آپ یہ سوالات سنتے ہیں، کتنے سارے سوالات ہیں، یہ سارے میرے سوالات ان کے سامنے پیش کر دیں اور کہیں کہ ہر ایک کا مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال کر بتائیں۔ یقیناً جتنے بھی جدید مسائل ہیں اور بہت سارے قدیم مسائل بھی کہ ان میں نوعیتیں سوال کرنے والے کی ایسی ہو جاتی ہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا خود علماء کے لیے انتہائی مشکل اور تقریباً بعض صورتوں میں تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ ایک عام آدمی کو مکلف بنائیں کہ تم تقلید نہیں کرو بلکہ قرآن و حدیث سے خود تلاش کر کے نکالو۔ اور اگر کہتے ہیں کہ خود تلاش کر کے نہیں نکالو، علماء کے پاس آؤ، تو آج کے دور کے جب علماء کا قول قبول کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے عالم ہیں انہوں نے بتایا بس ہم مان لیں گے، تو پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرنے میں کون سی مصیبت ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو احناف مجھے سن رہے ہیں، حنفی حضرات ہمارے بھائی بہن، وہ بالکل مطمئن ہو کر جو علماء احناف نے لکھا اس کو قبول کریں۔ کسی نے کہا کہ یہ غیر مسلم لوگوں کے آستانوں کے باہر بعض اوقات سٹال لگے ہوتے ہیں پانی وغیرہ کے، تو کیا وہاں سے ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پڑوسی ملک کا کویسچن ہے۔ دیکھیں وہاں پانی پینے میں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ ظاہری طور پر کوئی اس میں خدا نخواستہ ناپاکی یا گندگی آپ کو نظر نہ آئے، جیسے گزرتے ہوئے بازار میں یا دیگر چیزوں میں کہیں پہ پانی کی کوئی سبیل وغیرہ ہے تو پانی پینا شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ حج یا عمرے کے دوران چونکہ پیدل چلنے میں بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہم جوتیاں یا ایسے جوتے پہن سکتے ہیں جو اوپر سے تھوڑا سا پنجے کو کور کر لیں؟ دیکھیں اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو ٹخنے ہیں ان کو کھلا رکھنا لازم ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جو پاؤں کی پشت کی ہڈی ہے کہ یہ بھی کھلی رکھی جائے گی یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ چاہے آپ ڈھک لیں، بعض نے کہا نہیں کھلی رکھنی ضروری ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ کھلی رکھنا ضروری ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹخنے بھی کھلے ہوں اور یہ بھی کھلی ہو، اور جو اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں بس ٹخنے کھول لیں یہ چاہے ڈھکی ہو۔ تو جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا بیسٹ ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایسی جوتی پہن سکتے ہیں کہ جس سے پنجے بالکل ڈھک جائیں چاہے، لیکن یہ پاؤں کی پشت کھلی رہے اور ٹخنے نہ ڈھکیں، اور پھر آپ اس جوتے کو پہن کر بالکل حالت احرام میں بھی سفر کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ ہم سے طواف نہیں ہو پاتا کیونکہ برہنہ پانی چل پاتے ہیں، ٹھنڈک کی وجہ سے فرش باغ ٹھنڈا ہوتا ہے، یا ویسے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہے، تو کیا ہم جوتی وغیرہ جو غیر مستعمل جوتی ہے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پھر دوران طواف حالت احرام میں اس قسم کی جوتیاں بھی یوز کر سکتے ہیں، صاف ستھری قسم کی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے کہ ایسی سخت نہ ہوں کہ آپ کی جوتیوں کی ٹھوکروں سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی ایڑی میں ماریں، کسی کے پاؤں پہ چڑھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بڑی نرم کوئی ربڑ کسی لے لیں تاکہ آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے اور مخلوق خدا کو بھی اذیت نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز کے بعد بہت بلند آواز سے دعا کراتے ہیں، تو بعض نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جن مساجد میں فرض نمازوں کے بعد دعا رائج ہوتی ہے تو وہاں پر عمومی طور پر لوگ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کی نمازوں میں اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات اجنبی بھی آ جاتا ہے تو امام صاحب کو بہت ہی بلند آواز سے نہیں کرانی چاہیے، تھوڑی سی پست آواز کر لیں اور دعا کروائیں، کیونکہ مسئلے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نمازی ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ دعا ہی نہ کرائیں، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے دعا کیوں نہیں کروائی، تو بڑے پرابلم ہوتا ہے، تو تھوڑی سی آہستہ کر لیں، کوشش کریں کہ نمازی کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ماں باپ ہیں وہ اپنے بیٹے اور بہو سے شدید ناراض ہیں، اور وہ بیٹا اور بیوی جو ہے وہ ان ماں باپ سے، یعنی بہو تو ساس سسر سے اور بیٹا اپنے ماں باپ سے شدید ناراض ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے حقوق میں شدید کوتاہی کے مرتکب ہیں،
اور عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ ماں باپ کی ساری توجہ اور محبت بیٹی کی طرف ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو مطلب کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ غلطی پر کون ہے جب تک کہ سائلین سے نہ سن لیا جائے، ان سے باتیں سنی جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بیٹے کا قصور ہے یا کسی مقام پر ماں باپ جان بوجھ کر یا خدا نخواستہ نادانستہ طور پر کسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا مشورہ تو یہ ہوتا ہے ایسی تمام صورتحال میں کہ اس طرح قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپس میں اپنی عقلی دلائل سے اور اپنے خاندانی رسوم و رواج اور اصولوں کو بنیاد بنا کر حل کرنے کے بجائے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے اور کہا جائے کہ جی ہمیں بتائیں کہ غلطی پر کون ہے، ہم ہیں یا یہ۔ جو غلطی پر ثابت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے فریق کو راضی کرے۔ تو بیٹا بہو سے ہے تو ان کو معافی مانگنی ہوگی، اور ماں باپ اگر غلطی کے مرتکب ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہو یا بیٹا یہ مطالبہ کریں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں، بس ان کا غلطی کا اعتراف کر لینا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی یہی کافی ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کہے کہ آپ کو معافی کی حاجت نہیں، میں آپ سے دل سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ماں باپ کا ادب و احترام رکھنا ہوگا۔ تو یہ بہرحال جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی یا ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ میدان محشر میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ایک بچے کی فیور میں دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بیٹی سے فطری طور پہ زیادہ تھوڑا سا لگاؤ ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، بیٹے سے کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے پیچھے بہو اس کا دماغ خراب کر رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو اتنی سپورٹ دیں کہ بیٹا ہی ڈی گریڈ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ شدید ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ توازن اور بیلنس قائم کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر خرابی پیدا کریں گے، بلکہ بعض وقت بیٹیاں اتنے نخرے کرتی ہیں اور ایسے مطالبے رکھتی ہیں، ایموشنل بلیک میل کر لیتی ہیں کہ وہ بیٹے سے بدظن ہو کے ماں باپ اسے نکال دیتے ہیں۔ ایسی بچیوں سے میری گزارش ہے کہ ہرگز نہ کریں۔ اپنی نسوانیت کو دلیل اور بنیاد بنا کر آپ کسی کے توجہ تو حاصل کر لیں گی، لیکن اگر وہ ظلم کر بیٹھے تو میدان محشر میں آپ بھی اس کی جواب دہ ہوں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حضرت، جی فرمائیے، بولیں مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں۔ بولیں جلدی بولتے جائیے۔ اچھا جی مفتی صاحب، میں نے ادھر اسپین میں کچن میں غیر مسلم کے پاس کام کرتا ہوں کچن میں، ٹھیک ہے، اور ادھر بہت سی حلال چیزیں بھی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک خنزیر کا گوشت بھی پکتا ہے، وہ بعض اوقات مجھے سرو بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ادھر وہ میرے لیے کام کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں قرآن پاک پہ موبائل پہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں با ترجمہ، اور ساتھ میں بعض جو تلاوت رہا وہ خود بھی رپیٹ کرتا ہوں۔ ایسا کرنا کیا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید چلیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید کسی نے۔ اچھا پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ یہ کل بھی ہم نے جواب دیا تھا، بس یہ وہی جواب ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے کچن میں کام کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ان گندی چیزوں سے آلودہ نہ ہونے دیں، لیکن اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے گندے ماحول سے بہتر ہے کہیں اور جاب کر لیں۔ لیکن جیسے کہ آج کل بہت ہی فقدان ہے جاب وغیرہ کا، اور ہر چیز اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہوتی ہے، ایک اگر سور ناپاک ہے تو پاک چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں۔ فی نفسی ہی آپ کی جاب کوئی حرام یا ناجائز نہیں کہلائے گی، بس اپنے آپ کو گندگی آلودگی سے بچائیں، کوئی ایپرن پہن کے رہیں اور کوئی گلفس وغیرہ پہن لیں، تاکہ اگر وہ سور وغیرہ پکانا پڑے خدا نخواستہ یا اس کو سرو کرنا پڑے تو پھر آپ اس میں آلودہ نہ ہوں، اور ہو جائیں تو پھر فوراً اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ سور کا ہر جز ناپاک اور حرام ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ موبائل پہ آپ قرآن بھی سنتے ہیں اور پھر ترجمہ اس کا آ رہا ہوتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور حدیث میں بھی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس وقت آپ اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوگا، اس وقت آپ اس کو نہ کریں۔ ہاں ترجمہ اگر دہرانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قاری صاحب قرات کر رہے ہوں تو اس کو اس وقت نہ دہرائیں، بالکل خاموشی سے سننا واجب ہوگا۔
ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. بھائی دیکھیں ٹی وی کی آواز، یہ 22واں سال ہے آپ ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم ہوتے ہیں ڈسٹرب، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کی کال بھی ڈراپ ہوتی ہے، پھر کیا کریں پھر. ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی حضرت. میرا سر سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے اگر پیار محبت سے دعوت دے حلال چیز کی تو کیا کھانی چاہیے کہ نہیں؟ اور کوئی کوشچن؟ سامان جو بھی پوچھنا کھاتے ہیں نا سامان جو بھی پوچھنا کھاتے ہیں نا. جی بہن دوبارہ بولیں ذرا بلند آواز سے، دوبارہ کہیے. میرے دماغ میں آئی سوال. کیا آ جو گیا؟ سامان رکھے گی ننتا ہیں ہے نا. بہن بولیں دوبارہ بولیں سوال. اچھا کسی اور سے. یہ دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم پیار و محبت میں آپ کی دعوت کرتا ہے حلال چیز کی، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک مقصد دیکھا جائے گا کہ مقصد آخر کیا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں آپ دعوت قبول نہیں کرتے تو اس کی شدید ترین ناراضگی اور پھر اس کے بعد شدید نقصان کا اندیشہ ہے. ایسے بعض علاقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دعوت قبول نہ کریں تو بعد میں پھر وہ دل میں کینہ بٹھا لے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا. ایسی صورت میں تو بامر مجبوری پیار میں محبت میں کیا گن پوائنٹ پہ بھی دعوت کھلائے تو آپ کھا سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا تو اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے مائل ہو جائے، مسلمانوں کی محبت پیدا ہوگی ہو سکتا ہے کہ مسلمانی کی طرف آئے، یا کم از کم اسلام یا مسلمان کے خلاف یہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ ایسی تھاٹس اس کے اندر پیدا ہوں گی. تو ایسی صورت میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. ایک تیسری صورت یہ ہے کہ نہ نقصان کا اندیشہ ہے نہ اس کا اسلام کی طرف آنے کا اندیشہ ہے، لیکن جیسے اسکول ہوتے ہیں، کالج ہیں، آفس وغیرہ ہیں، یا روم میٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے ایک ہی روم کے اندر رہتے ہیں اور اس نے کھانا بنا کے پیش کر لیا تو یہ بھی مروت میں تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں کہ پھر چلیں اس کی دل آزاری ہوگی، حرج نہیں. ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیار محبت ہے اور اتنا گھل مل گئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا کھا رہے ہیں کہ جو ایک کفر کی ایک کراہت دل میں ہونی چاہیے، عقائد باطلہ کی ناپسندیدگی جو ہمارے قلب میں مطلوب شرع ہے اس کی طرف سے بھی توجہ ہٹ جائے. یار تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہ مذہب کی باتیں چھوڑ دو اور پھر صحیح مل کر کھا لو. اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو ایسی مدارات، ایسی مروتیں، ایسی اپنائیتیں یہ میدان محشر میں آپ کے لیے شدید گرفت کا سبب بن جائیں گی. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میں نے جو ینگسٹرز کو یہ دیکھا ہے انہوں نے اپنی فیلنگز اپنے تھاٹس ہمیں بتائی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے مذہب کی پابندیاں بری لگنے لگتی ہیں ان کے ساتھ رہ کر، اور ان کی بہت سی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اب اگر اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو تو یہ ایمان کی تباہی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے. اس لیے ان تمام صورتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ دعوت کر کھا لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطرات ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ سنا ہے کسی نے کہا کہ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے نہ رکھیں، اسے لٹا کر رکھیں ورنہ گھر میں کوئی برا ہو جاتا ہے بلکہ موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا حکم شرع ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی جھاڑوؤں کا رواج تھا جو ہمارے ہاں ہیں، تنکوں کی جھاڑو اور دیگر جھاڑو ہیں. اور کیا نبی کریم نے ایسے کوئی فرمان ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں. میں بار بار یہ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں کہ نہ ہم اللہ سے ڈریں، نہ رسول کی بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں، نہ جہنم کا خوف، نہ عذاب قبر کا خوف، نہ میدان محشر کی ذلت کا خوف، نہ بری موت کا خوف. اس میں تو ہم قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، فرض علوم نہیں سیکھ رہے، حرام کما رہے ہیں، خراب قسم کی دوستیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، گناہوں پر دلیر ہیں، کوئی خوف نہیں، جھاڑو سے بڑا ڈر رہے ہیں. تو یہ جو بے سروپا باتیں ہم پر طاری ہو جاتی ہیں اور ہم خوف محسوس کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ایمان کی شدید ترین کمزوریوں کی علامات ہیں. اور دوسری طرف جب ہم بے خوف ہوتے ہیں قرآن یا حدیث یا اللہ یا رسول کی طرف سے بیان کردہ عذابات کے بارے میں، تو پھر یہ ایمان کی موت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. اس لیے اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی پرواہ کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. نا کال لگے لی میں سے حل کروائی بہن لگ گئی آپ کی کال، ارشاد فرمائیں. کرنا نے بنا سے سوال ہوگا. نہیں بھائی یہ بہن تو کسی اور سے مسلسل باتیں کر رہی. جی حضرت فرمائیے.
السلام علیکم مفتی صاحب میرے 2 سوال تھے. جی بولیے. ایک تو میری شادی کو تقریباً 12-13 سال ہو گیا. میرا اور میری وائف کے اکثر آپس میں جھگڑے ہی رہتے ہیں, کبھی وہ اپنی امی کے گھر کبھی میرے گھر کبھی, لیکن ہمارا کوئی بات خراب نہیں ہوئی. جب وہ لاسٹ ٹائم گئی تو میرے ایک دوست نے بولا اس دفعہ تو انشاءاللہ طلاق ہی ہوگی. تو اللہ. میرے منہ سے بھی نکل گیا انشاءاللہ, لیکن اس سے زیادہ نہیں میں نے بولا, نہ مجھے کچھ یاد ہے. تو لیکن اب میری بیگم پھر واپس آ گئی. چلے میں تو بتاتا اس ہوں, میں کیا میں بتاتا ہوں. اور دوسرا کویسچن کر لیں. 50 سال کے قریب ہے اور میں نے 3-4 سال سے نماز ریگولر شروع کی ہوئی ہے. تو جو میری قضائی عمری کی نمازیں رہتی ہیں وہ بغیر حساب کے میں پڑھتا ہوں, کبھی 10 پڑھ لیں کبھی 1 پڑھ لیں, لیکن پچھلے سارے سالوں کا حساب نہیں کیا کہ ساری عمر کی جو رہتی ہیں. جی تو پھر اس طرح میری نمازیں پڑھنا جائز ہے یا حساب لگا کے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ دیکھیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ بیوی سے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب وہ گئیں تو دوست نے کہا انشاءاللہ آپ کے تو طلاق ہی ہوگی. تو میرے منہ سے بھی انشاءاللہ نکل گیا. کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں, اگر آپ طلاق بھی دیتے نا خدا نہ خواستہ اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیتے متصلاً, تو یہ طلاق واقع نہ ہوتی, کیونکہ آپ نے اس کو مشیت الہی پر موقوف کیا. یہ واقع نہیں ہوگی طلاق, بلکہ یہ مشیت الہی پر موقوف, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تو آپ کو پتہ نہیں. تو بہرحال کہیے گا نہیں, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ ایسا دوست, وہ دوست آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے گھر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اب کی دفعہ تو انشاءاللہ طلاق ہی ہوگی, ایسے دوست کو دور کر دیں کہ جو اس طرح کی غلیظ باتیں کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے, اور فرمایا کہ ہر عصر کے ٹائم میں شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے. کیسے بچھاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اور جو اس کے چیلے ہوتے ہیں سارے دن کے رپورٹ پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا, کوئی کہتا ہے چوری کروائی, وہ ہر ایک کہتا ہے اچھا کیا, لیکن ایک آگے آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو شیطان اچھل کے کھڑا ہوتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے کام کیا. اس قسم کے رشتہ دار اور دوست احباب جو آپ کے جھگڑوں کے جواب میں چاہیں کہ میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں, بلکہ آپ کو غصہ دلائیں, بلکہ حوصلہ افزائی کرائیں, یہ اسی معاذ اللہ نادانستہ طور پر اس شیطان کے چیلے کا سا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دور کریں, بالکل دور کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا را جھگڑے وگڑے نہ کریں, پیار محبت سے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہوں, جب وہ آپ جھگڑتے ہیں تو کیا اپنے بچیوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کیا ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی؟ مجھے ایک کپل نے مجھے بتایا کہ ہم شروع سے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں, اور اب ہماری بچی کی عمر 30 سال ہو گئی ہے, وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتی ہے کہ اگر شادی کے بعد ایسے جھگڑے ہونے ہیں تو میں بغیر شادی کے ہی ٹھیک ہوں. اور آپ یقین کریں, وہ اگر سن بھی رہے ہوں تو شاید مسکرائیں گے, میں نشاندہی نہیں کروں گا کہ کہاں کے تھے, کہ جب وہ میرے سامنے بیٹھے وہاں بھی لڑنے لگے آپس میں, یعنی ساری زندگی. اور پھر خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا, خود نہ بیوی شوہر کے حقوق سمجھ رہی ہے, نہ شوہر اپنے ظلم کی داستانوں پر غور کر رہا ہے, حرکتوں پہ غور کر رہا ہے. پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں کسی نے ہم پہ تعویذ کروائے ہوئے, اصل میں جادو کروائیں, اس لیے ہم لوگوں کے آپس میں نہیں. ارے بھائی, ہر چیز کے اندر جادو ٹونا ہو گیا. آپ لوگ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول نہیں کرتے. دونوں بڑے باپ کے ہیں, دونوں ذہین و فطین, اور سامنے والا بالکل بے وقوف اور بدھو. غلطی ساری اس کی ہے, میری نہیں. جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ خدا را ایسا نہ کریں. جھگڑوں کے اندر کبھی بیوی بے ادبی کے مرتکبہ ہوتی ہے, کبھی شوہر ظلم کرتا ہے. یہاں تو آپ دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی بات خراب نہیں ہوئی, یعنی آپ طلاق کی طرف اشارہ ہے, لیکن اتنی تو آپ نے خراب کر لی. میدان محشر میں آپ دونوں کو کھڑا کیا جائے گا, اور زندگی بھر کے تمام جو معاملات تھے ان میں فیصلہ کروایا جائے گا. اگر شوہر کی طرف سے ظلم ثابت ہوا, بیوی کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی, اور اگر بیوی نے شوہر کے حق میں کوتاہی کی, بدتمیزی کی, بے ادبی کی, تو اس کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. خدا را ایسا نہ کریں, ابھی پیار محبت سے رہ لیں. چند دن کی زندگی ہے, جتنے جھگڑے ہو گئے دونوں طرح سوچیں, اور پھر کہیں ڈیٹ پہ چلے جائیں, کھانا کھانے آؤٹنگ پہ جائیں بچوں کو چھوڑ کر, اور وہاں کھانا کھا کے دونوں فیصلہ کریں کہ اب ہم اپنی لائف کو چینج کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال بنیں گے. لوگ حیران ہوں گے, رشتہ دار حیران ہوں گے, بچے حیران ہو جائیں گے. مت گھبرائیں, پورے کنٹرول کے ساتھ اب اپنے گھر کے ماحول کو آپ اچھا کیجئے.
ایک مختصر بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اگلا کویسچن کیا کہ ان کی 50 ایئرز کی عمر ہے اور ابھی پچھلے 2-3 سال سے نمازیں سٹارٹ کی ہیں، سابقہ زندگی کی قضا ادا کر رہے ہیں لیکن بغیر حساب و کتاب کے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، کوشش کریں آپ اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال مائنس کر دیں، اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال سے آپ نے سٹارٹ رکھی ہیں تو 15 میں 3 18، 50 میں سے 18 مائنس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب جتنے سال آپ کے بچتے ہیں ان سالوں میں سے پہلا سال لے لیں، اور ہر دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک جیسے اب جنوری لے لیں، اس کے اندر 30 یا 31 کا مہینہ تھا تو 31 انڈے بنا لیں، پہلے آپ نے جیسے 6 نمازیں ادا کر لیں، 1 انڈا کاٹ دیں، یعنی 1 دن کی ہو گئیں، اس طریقے سے حساب کر کے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنی نمازیں آپ نے ادا کر لی ہیں، کتنی نہیں۔ ایسے آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کچھ عرصے بعد کہ کتنی ہوئی ہیں اور کب سے میں نے سٹارٹ کی ہیں، تو پھر آخر میں کچھ نہ کچھ وبال آپ کے سر پہ رہے گا۔ اور ٹینشن نہ لیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کا کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور سابقہ کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ ایک اچھے عمل کو شروع کرنا۔ وہ تکمیل تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ اگر شروع کرتے ہیں، آرام آرام سے ادا کرتے ہیں اور درمیان میں فرض کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، پھر وہ نمازوں کا وبال آپ پر نہیں رہے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے پورا یقین ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں کہ آپ ذہنی دباؤ محسوس کریں، جیسے ہمارے بعض بھائی بہن تیزی سے ادا کرتے ہیں، اتنی نمازیں 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی پڑھتے ہیں کہ وہ نارمل زندگی گزار نہیں پاتے، اور پھر وہ بہت ہی ٹف لائف، وہ یقینی سی بات ہے کہ مستقل بنیادوں پر پابندی نہیں ہو پاتی، کچھ عرصے بعد پھر وہ نمازیں چھوٹی جاتی ہیں، بالکل وہ قضا، پھر کئی دن، کئی مہینے تک۔ اس طرح نہ کریں، بالکل آرام آرام سے ادا کریں، 1 دن میں 1 کی کر لیں، 1 دن کی 2 دن میں کر لیں، بس آرام آرام سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے شہر کے قاضی صاحب ہیں، یہ بھی پڑوسی ملک کا ایک کویسچن تھا، وہاں شاید شہروں کے اندر قاضی ہوتے ہیں، اب قاضیوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، ہمارے یہاں قاضی کا رواج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہر کے قاضی صاحب جو ہیں وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے سائل کے مطابق، اور وہ نمازوں کے اوقات میں بازار میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کے بعد باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب عید کا ٹائم آتا ہے تو عید ضرور پڑھاتے ہیں وہ، ایک عیدگاہ میں، ایک اور جگہ بھی نماز ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے عید پڑھنا، عید کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے جیسے سائل نے بیان کیا، انہوں نے کوئی مبالغہ یا جھوٹ شامل نہیں کیا، اور یہ اگر کیا ہے تو وہ وسائل کے مطلب سر پر ہے اس کا وبال، اگر واقعی ایسا ہے تو ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے۔ فاسق معنی کبیرہ گناہ کرنے والا، اور معلن معنی اعلانیہ طور پر سب کے سامنے، فاسق معلن، اور ایسے فاسق معلن کو امام بنانا بلکہ عہدہ قضا دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، کہ وہ کیا مطلب یہ کہ لوگوں کو درس دے گا، لوگ اس سے کیا درس حاصل کریں گے؟ اور ایسا شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کبیرہ کر رہا ہے کہ مستقل نماز نہیں پڑھ رہا، یہ قابل تعظیم نہیں ہے، اور عید کی پھر نماز پڑھانے کے لیے اس کو مقام تعظیم پہ کھڑا کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، پیار محبت سے ان کو کوئی سمجھائے کہ بھئی آپ کو اللہ نے ایک اچھا منصب دیا ہے، آپ تو نماز پڑھیں، بچوں کو، ینگسٹرز کو لے کر آئیں نماز کی طرف، ان کو تلقین کریں، درس کریں، بیان کریں، تو اس طرح پیار محبت سے سمجھائیں، لیکن بہرحال نہ مانیں تو پھر جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، وہ اتفاق کر کے اگر کوئی معزولی کی صورت بن سکتی ہے تو ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم پر ظلم کرے اور ہماری زمینیں چھین لے تو کیا کبھی ہم اگر غالب آئیں تو اس پر ظلم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں ظلم تو بالکل نہیں کر سکتے، نہ کسی کافر پہ کر سکتے ہیں، نہ کسی جانور پہ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کافر نے آپ پر ظلم کیا ہو۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، خود ارشاد فرماتے ہیں اس 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں خاص طور پر کہ میں جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی پریشانی آئے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ یہ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کفار کو کانپتے اور لرزتے ہوئے دیکھا تو پوچھا
کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، چھوڑ دیا۔ حالانکہ سرکار چاہتے تو ان سب کو مقید کر لیتے اور چن چن کر ان سے بدلے لیتے، لیکن سرکار نے قیامت تک کے لیے بہترین مثال قائم کی، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا یہ ظلم کا تو ذہن میں نہ رکھیں، ہاں اپنا حق واپس لینا یہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو کسی نے اگر آپ کی زمین چھینی ہے فرض کر لیں، جب آپ غالب آتے ہیں تو اپنا حق واپس لے سکتے ہیں، اس کو کوئی ظلم نہیں کہے گا، لیکن یہ کرنا کہ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے ہم تیری زمین لیتے ہیں تاکہ تجھے ایسی اذیت ہو، ایسا ہرگز نہ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے غسل کر لیا، ابھی کپڑے وغیرہ نہیں پہنے تھے تو یاد آیا کہ میں نے وضو تو کیا ہی نہیں، پھر میں نے سوچا چلو وضو کر لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے یہ بھی یاد آیا کسی نے کہا تھا کہ ایسے گیلے بدن کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، پہلے پورے بدن کو خشک کرو اس کے بعد وضو کرو، کیا حکم شرع ہے؟ تو دیکھیں جس نے یہ کہا یا آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید میں نے وضو نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں نیت صرف ثواب کے لیے ضروری ہے، وضو کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر بلا نیت بھی پانی آزائے وضو پر بہا لیا تو نیت نہیں تھی لیکن وضو ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، لہٰذا کوئی نیت کرے نہ کرے وہ پاک کرے گا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آگ کو اللہ نے جلانے کے لیے پیدا کیا، اب آپ یہ نیت کریں کہ میں جلوں نہیں اور ہاتھ ڈال دیں تو کیا آگ نہیں جلائے گی؟ جلائے گی، وہ اپنا کام کرے گی۔ آگ میں جلانے کا وصف ہے، پانی میں پاک کرنے کا وصف ہے، آپ نیت کریں نہ کریں وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ پھر آپ کپڑے وغیرہ پہن کے ایک دفعہ اور وضو کر لیں ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور جب وہ وضو کریں تو کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بدن خشک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایسے بھی آپ وضو کر سکتے تھے، لیکن منہ سے پڑھیں گے کچھ بھی نہیں، دعا وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ وضو کر سکتے تھے، اور بہتر ہے کہ بدن خشک کریں، کپڑے پہنیں اور پھر وضو کر لیں، وہ بھی جائز ہے، یہ زیادہ بہتر صورتحال ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ بعض اوقات ہم پھل وغیرہ لینے جاتے ہیں تو ریڑھی والے سے پوچھے بغیر دو چار چکھنے کے لیے دو چار انگور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ کو کامل یقین ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوگا، جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دو انگور کھا لیتے ہیں یا مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، لیکن خریدنے کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ جا کے بھئی یہ کتنے کا ہے ذرا چکھ لوں، دو چکھے نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا اور نکل گئے، اور ارادہ یہ ہے کہ کھاؤں گا صرف، خریدوں گا نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خریدنے کا ارادہ ہے اور آپ نے چکھ لیا، اس سے اجازت لے لیں، سب سے بیسٹ ہے، ورنہ گمان کر لیں کہ یہ ناراض ہوگا کہ نہیں۔ اگر وہ ناراض نہیں ہوتا تو دو چار چیزیں اس طرح چکھنا ہمارے عرف میں داخل ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ناراض ہوگا یا اس نے صاف منع ہی کر دیا کہ بھئی آپ چکھیں نہیں، آپ بس ایسے ہی لیں، تو پھر آپ چاہے لیں یا نہ لیں، لیکن آپ جھگڑ نہیں سکتے، زبردستی اٹھا کر کھا نہیں سکتے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز اور حرام کام کرتا ہو یا کسی بھی غیر شرعی کام میں مصروف ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اور ایسے یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک غریب آدمی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، سٹہ کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کی بیوی جو ہے تعویذ گنڈوں میں معروف ہے، اور بلکہ اگر کوئی کافر کے بارے میں سنتی ہے کہ وہ کچھ چیز دے رہا ہے تو ادھر بھی چلی جاتی ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں جبکہ بے عمل ہے، غیر شرعی اعمال کے اندر ہے، تو اس کو بہتر ہے کہ زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دیں جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، بہتر ہے کہ ان کو دیں، تاکہ جب آپ کا پیسہ ان کو ملے گا، یکسوئی حاصل ہوگی، سکون ملے گا، تو وہ سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ادا کر سکیں گے۔ جبکہ اس طرف اگر آپ دے بھی دیں گے، وہ جتنا کھائیں گے پیئیں گے، تمام تر توانائی کو غیر شرعی امور میں خرچ کریں گے، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پیسے سے وہ توانائی حاصل کر کے اچھی طرح نفس و شیطان کی غلامی میں زندگی گزاریں، کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تلاش کریں، اور خصوصاً جب کہ وہ سٹہ کھیلتا ہے، ایسے کو تو بالکل بھی نہ دیں، ہرگز نہ دیں، کیونکہ جیسے پیسہ ہاتھ میں آئے گا وہ جب تک نہیں ہوگا تو تڑپتا رہے گا کہ کوئی چیز مل جائے، یہ تو گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، تو آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ فوراً سٹے میں لگائے گا اور خواہ ہار کر آپ کے سارے پیسے ضائع ہوں گے، کسی غریب تک پیسہ پہنچے گا نہیں، اور یہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں جوئے کھیلنے والے، آپ کا سارا پیسہ ضائع کریں گے۔ ہرگز ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ
نہ دی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی عورت اپنے مرد محارم سے گلے مل سکتی ہے کہ نہیں، جیسے عید وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر، جیسے والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، سگے ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان سے؟ دیکھیں جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو خود باپ کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جیسے مردوں کی طرح سینے سے لگاتے ہیں اس طرح بچیوں کے ساتھ گلے ملیں۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں ایک ہمارے ہاں رواج ہے کہ جیسے بچیاں تھوڑی قریب آئیں تو تھوڑا سا یوں ہاتھ رکھا، والد صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، تھوڑا سا وہ کندھا ٹچ کرتی ہیں تھوڑا سینے کے ساتھ، یہ چل جائے گا، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ڈائریکٹ جیسے مرد گلے ملتے ہیں ایسے اپنے بھائیوں یا ماموں وغیرہ سے ملنا، یہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کی میں نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، نہ بچی کو کسی کی اپنے محارم کی نیت پہ شک کرنا چاہیے، لیکن بہرحال شریعت کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی محرم کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ بدنیت ہے، پھر تو فرض ہے دور رہنا، پھر تو دور سے کریں، ہاتھ تک نہ ملائیں اور قریب نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ وقت چونکہ پورا ہوگی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت پر مکمل عمل کرنے، علوم دینیہ سیکھنے اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین کے اور شریعت کے راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔